السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے، جو 13واں رکوع مکمل ہوا، اس میں کچھ خاص اہم باتیں ذکر کی گئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہم کو سکھلایا گیا کہ حضور کا جب نام لیں یا حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو بے ادبی کے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور حضور کی شان کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ اگر ایسا کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو پھر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے جو جان بوجھ کر حضور کی شان میں گستاخی کرے یا بے ادبی کے الفاظ نکالے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، اللہ تعالیٰ بندوں کو جب جو حکم دے تو بندوں کے اوپر لازم ہے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے کہ پہلے یہ حکم دیا تھا اب اس کو روک دیا گیا تو اب دوسرا حکم کیوں دیا گیا۔ اس قسم کی باتیں ایک مسلمان کے اندر نہیں چلنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو ہر صورت ایک مسلمان کو وہ حکم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہودی کس طرح سے اعتراضات کرتے تھے ان کے متعلق بتلایا گیا کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آ کر طرح طرح کے سوالات کیا کرتے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا تو اب کعبۃ اللہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ان کے اعتراضات اور سوالات ہوا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم نے جس طرح سے سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک فرما دیا تھا جنہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی طرح سے ان کو آگاہ کر دیا گیا، چاہے یہودی ہو یا کوئی اور ہو، تو بتلایا گیا کہ پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، اختلافات کیا کرتے تھے، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھ لو کہ جب حضور کی بارگاہ میں آؤ تو جب جس مسئلے کی ضرورت ہو اسی کے حد تک سوال کیا جائے، غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں۔ اب ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جو بندہ بھی نیک کام کرے گا تو کل قیامت کے دن بطور ثواب وہ اپنے اعمال کو وہاں پر پائے گا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جو اس نے چھوٹا نیک کام کیا ہو یا بڑا نیک کام کیا ہو، ہر صورت اس کو کل اللہ کی بارگاہ میں ثواب ملے گا۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ یہودی آپس میں خود ایک دوسرے سے لڑا کرتے، یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یعنی اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی صحیح راستے پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہود صحیح راستے پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ مشرکین عرب بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن کے بارے میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی اور عیسائی ان کے علماء کا گروپ آیا ہوا تھا۔ اب یہودی عیسائیوں کی طرف متوجہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں بڑے زور و شور سے کہا کر رہے تھے کہ عیسائی ہدایت پر نہیں، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، نبی نہیں، ان کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے نازل کی انجیل اس کو نہیں مانتے۔ تو یہودی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو عیسائی یہودیوں کے اوپر کہا کرتے کہ یہودی ہدایت پر نہیں، ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان پر جو کتاب نازل کی گئی تورات ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے سے زور زور سے حضور کی بارگاہ میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ آپس میں جو لڑ رہے ہو ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچی کتاب انجیل کو نازل کیا۔ وہ کتاب ایسی ہے انجیل کہ پچھلی جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، اور جو پیغمبر بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کو سچا بتاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، ان کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو تصدیق فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر جو کتاب تورات نازل کی گئی وہ بھی بالکل سچی کتاب ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ سچی کتاب ہوگی انجیل۔ تو بہرحال جب ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کو نہیں جھٹلایا تو یہ کیسی قومیں ہیں، یہ یہود اور یہ عیسائی کیسے لوگ ہیں کہ جب ان کے پیغمبر اتنے اچھی تعلیمات والے تھے لیکن ان کی قوموں نے آپس میں اس طرح کے اختلافات پیدا کر دیے، حالانکہ وہ کتاب پڑھا کرتے، یہودی تورات پڑھتے تھے، عیسائی انجیل پڑھا کرتے تھے، معلومات ہونے کے باوجود بھی یہ لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اختلافات کیا کرتے تھے۔ اب ان کا دیکھا دیکھی جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین عرب تھے، وہ بھی یہود اور عیسائیوں کو دیکھ کر وہ بھی اختلافات کرنے لگ گئے، اور وہ بھی اللہ کے پیارے رسول اور مقدس کتاب قرآن کریم کو جھٹلانے والے بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آج دنیا میں اختلافات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو اختلاف رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کے متعلق فیصلہ فرما دے گا، اور حق چیز کیا ہے وہ کل ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر یاد رکھ لیجئے، ہمارے لیے بھی بڑی تعلیم ہے کہ یہود و نصارہ کو ان کی نبی پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا علم تھا، یہودیوں کو تورات کا علم تھا، عیسائیوں کو انجیل کا علم تھا، وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اختلافات کرتے تھے۔ ہمارے لیے بڑا میسیج ہے، پیغام ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے ہم بھی اختلافات رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو اختلافات آج یہاں پر کیے جائیں گے تو کل قیامت کے دن وہ چیز ہمارے گلے میں ڈال دی جائے گی، اختلافات، اور حق چیز کیا ہے وہاں پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو اختلافات سے بچنا ہے ہم کو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی واقعہ نکل آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ چیز پیش آئے گی تو علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب وہ واقعہ پیش ہوگا، جب یہ کام ہوگا تو اس وقت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔
تو صحابی رسول عرض کرنے لگے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہم تو اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، پھر ان کی اولاد کو سکھائے گی، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یعنی قرآن مجید کی تعلیم چلتے رہے گی، تو پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہود و نصارہ، یہ جو عیسائی ہیں، یہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پیغمبروں پر جو کتاب نازل کی گئی وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اس میں کیا چیز سکھائی گئی ہے قرآن کریم میں اس پر عمل نہ کرنا، گویا کہ علم کو اٹھا لیا جانا ہے، گویا کہ علم کو اٹھا لیا جانا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہود و نصارہ کے جیسے حرکات ہرگز نہ کریں، بلکہ جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، برابر ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم کو رک جانا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے برابر اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ پھر ہم بے عملوں کے اندر اور یہودی اور عیسائیوں کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ اب ہر کسی کو فیصلہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس بات سے منع کرے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ہرگز اس لائق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ہاں ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو روم کے عیسائی تھے، یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا، تو روم کے عیسائی بیت المقدس پر حملہ کیے اور اس طرح سے کئی سارے یہودیوں کو قتل کر دیا اور بہت ساروں کو قیدی بنا لیا، اور پھر اس طرح سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیے، وہاں پر خنزیر کو کاٹے، وہاں پر غلاظت پھیلائے، اور اس طرح کی کئی ساری حرکات انہوں نے وہاں پر کی، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آنے تک عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس پر رہا، اور اس طرح سے ان عیسائیوں نے یہودیوں کو اور دیگر مسلمانوں کو وہاں پر عبادت کرنے، اللہ کا نام لینے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیا تھا، اور اس طرح سے اس جگہ کو، اتنی پاک صاف ستھری جگہ کو انہوں نے گندا کر دیا اور اس کو ویران کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھر کو ویران کرے، جو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دے، لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے، ذکر کرنے سے روک دے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مسجد میں آنے سے اللہ کے بندوں کو روک دے، جو مسجدوں کو ویران کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم اس کو شمار کیا گیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ذکر کی گئی ہے کہ مشرکین اور کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرنے سے، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور بتلایا کہ ان کا یہ عمل کہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکنا، اللہ کا ذکر وہاں پر کرنے سے روکنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسا عمل کرنے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ چنانچہ واقعہ تو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے کئی ہزار صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، تو کفار اور مشرکین نے مل کر حضور کو
حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور عمرہ کرنے نہیں دیے اور نہ وہاں پر جانے دیے، تو اس وقت مسلمانوں سے معاہدہ ہوا اور حضور نے معاہدہ فرمایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے بغیر عمرہ کیے، بغیر کعبۃ اللہ شریف کو گئے، وہاں سے پھر مدینے کو لوٹ گئے تھے۔ تو یہی چیز بتلائی گئی کہ یہ مشرکین اور کفار نے جو حرکت کی تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو شخص مسجد میں آنے سے مصلیوں کو روک دے یا پھر مسجد کی زمین پر قبضہ کر دے یا مسجد کو تالا لگا کر اس کو ویران کر دے، تو ایسے لوگ بھی جو بغیر کسی عذر کے اس طرح کا کام کریں گے تو وہ سب سے بڑے ظالم شمار کیے جائیں گے۔ جو مسجد کی زمین پر قبضہ کر لے یا لوگوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روک دے تو وہ شخص بھی ظالمین میں شمار ہوگا۔ اور بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا حشر یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جس طرح سے عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور اس وقت مسلمانوں نے وہاں پر اسلامی پرچم لہرایا اور مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں وہاں پر قائم ہوئی، تو وہاں سے عیسائیوں کو نکال دیا گیا۔ اس طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر دوسری بات جو ذکر کی گئی، کفار اور مشرکین نے حضور کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو پھر وہ دن بھی آیا، فتح مکہ ہوا، حضور شاہانہ انداز میں اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور کئی سارے جو دشمنان اسلام تھے وہ بالکل زیر ہو چکے تھے، وہ گھٹنوں کے بل ٹک گئے تھے، اس طرح سے وہ جھک گئے، ان کو رسوائی اٹھانی پڑی۔ تو جو شخص بھی اللہ کے گھر کو ویران کر دے، مسجد کی زمین پر قبضہ کر لے، یا پھر مسجد کو ناجائز طور پر اس کو استعمال کرے، یا پھر مسجد میں آنے سے مصلیوں کو روک دے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بھی ذکر کی گئی ہے اس آیت میں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یعنی مسجد میں جب داخل ہوں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا ہے کہ یہ گھر کس کا گھر ہے، مسجد کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو نہ گٹکا چباتے ہوئے ہوں، نہ کوئی اور چیز ہو، بلکہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوں، ڈرتے ڈرتے داخل ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اگر مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں کہیں میری پکڑ نہ فرما لی جائے۔ تو ایک بندے کو جب مسجد میں داخل ہونا ہو تو بڑی عاجزی، انکساری اور خوف خدا لے کر مسجد میں آنا چاہیے، اور جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو فوری طور پر دعا بھی پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لے، تاکہ اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو تو وہ اس سے محفوظ رہ جائے۔ کیونکہ جو شخص مسجد میں آ کر بے تکے الفاظ زبان سے نکالے گا، دنیاوی گفتگو کرے گا، مسجد کے اندر کھانا پینا وہ کرتا رہے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بتلایا گیا کہ معتکف چاہے وہ نفل اعتکاف کر لے یا سنت اعتکاف کی نیت کر لے، اس کے لیے اجازت ہوگی، کھانا پینا لیٹنا، تو اس طرح معتکف کے لیے اجازت ہے۔ جو غیر معتکف ہے اس نے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی اور مسجد میں اس طرح کے کام کاج کرے گا، تو بتلایا گیا ہے کہ جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے اعمال کو یہ مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا، کھانا پینا، اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال بھی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسجد کا ہم کو بڑا ادب اور احترام کرنا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔